کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 4 رکعت ایک تسلیم سے ایک سلام سے پڑھ لیں گے تو آپ کو گویا کہ شب قدر کے برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی ہمیں اس نمبر پر اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کر دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سوال یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں اکٹھے پڑھی جائیں گی یا 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ تر 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے. تو اس میں جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ 4 رکعت اکٹھے پڑھنی ہے عشاء کی 4 فرض اور 2 سنتوں کے بعد. تو بس اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے. جزاک اللہ خیر. عشاء کی نماز کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 4 رکعت ایک تسلیم سے ایک سلام سے پڑھ لیں گے تو آپ کو گویا کہ شب قدر کے برابر جاگنے اور عبادت کی اور قیام کی کا فضل اور اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. جیسے کہ آپ نے ایک عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد بالکل اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھی بغیر بیچ میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے. مطلب جیسے آپ نے عشاء پڑھی تھی نا، بالکل ویسے ہی 4 رکعت نماز نفل کی پڑھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ گویا کہ آپ نے شب قدر کے برابر جتنا عمل اجر ملتا ہے اتنا بڑا عمل آپ نے کر لیا ہے. اس حدیث کے بارے میں آپ کی خدمت میں قدر تفصیل سے پیش کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وقت اجازت نہیں دیتا. سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ ولید راشد سعیدان کی محفل میں. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ یہ بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے یہاں جو دلیل مطلوب ہوتی ہے وہ صریح اور صحیح احادیث پر مبنی اگر کوئی بات کہی جائے گی تو اس کو قبول کیا جائے گا. اور اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے گی، کسی نے فلانی واٹس ایپ کے میسج میں کہہ دیا ہے یا فیس بک پر یہ کہہ دیا ہے، اس کو تسلیم اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جس وقت تک وہ صحیح احادیث سے ثابت نہ کی جائے. وبناء على ذلك، اور لہذا جیسے میں نے عرض کیا بغیر دلیل کے اگر بات نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فلا بد ان نفرق بين مسألتين. تو یہاں 2 چیزوں میں تفریق کرنے کی بے حد ضرورت ہے. بين مسألة صلاة 4 رکعت نماز پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد صلاة العشاء وبين مسألة اعتقاد ثبوت هذا الفضل الوارد في الحديث. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے کہ اس نے شب قدر کی رات پالی ہو. فأما ثبوت هذا الفضل الوارد في الحديث فلا نعلم له أصلا. یہ جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ شب قدر کی رات کے برابر اس کو اجر مل جائے گا، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس صحیح نہیں ہے اور اوتھنٹک کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيء من ذلك مطلقا. اور مطلقاً اس بارے میں کوئی بھی اوتھنٹک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے. یہ کہ 4 رکعت آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی اور آپ کو شب قدر کے برابر اجر مل گیا. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلنا مثلهن من ليلة القدر أو قيام ليلة القدر. ایک شخص اگر 4 رکعت پڑھ لیتا ہے عشاء کی نماز کی فرض نماز کے بعد تو یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت اتنی ہے جیسے کہ اس نے شب قدر کی رات پالی ہو. فهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له. ولا اصل له، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بیس لیس ہے یہ. ولا ينبغي العمل به ولا اعتقاد ثبوت فضله. اس پر عمل ضروری نہیں ہے کیونکہ کوئی ثبوت اوتھنٹک موجود نہیں ہے. لأن الفضائل أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النص.
اور یہ فضائل کا معاملہ جو ہے یہ غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ امور اس وقت تک تسلیم نہیں کی جائیں گے جب تک کہ صحیح بات اور صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت نہ ہوں. ولكن لا يعني هذا أن نخلي ما بعد صلاة العشاء من الصلاة. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 رکعت عشاء کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے. فإن المسلم يشرع له صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء كما ثبت ذلك في الأدلة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 4 رکعت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ابن عمر یہ کہتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، 10 رکعت کے بارے میں، 10 رکعت کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے. ذكر منها وركعتين بعد العشاء. اور ان 10 رکعتوں میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کا تذکرہ فرمایا. في بيته. فی بیتی ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت گھر پہ پڑھا کرتے تھے. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. ثم يخرج فيصلي العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے جاتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر بعد میں واپسی پر تشریف لا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. فيصلي ركعتين. فیصلی رکعتین، والركعتان تطوعا بعد العشاء من جملة التنفل الراتب. یہ وہ نفلی نمازیں ہیں عشاء وكذلك کی نماز ثبت کے عن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد العشاء صلى 4 أيضا. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت بھی عشاء کی نماز کے بعد سنت یا نفل نمازیں پڑھی ہیں. ولكن الذي أتكلم فيه هو ثبوت الفضل المذكور في الحديث. لیکن ہم جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، شیخ فرما رہے ہیں، وہ یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ شب قدر کی رات کی طرح اجر اس نے پا لیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. الحديث الذي ذكره السائل، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العشاء حين رجع إلى بيته 4 ركعات. یہ تو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ گھر تشریف لائے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو 4 رکعت آپ نے نماز پڑھی. كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بقوله بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. میں اپنی میمونہ بنت حارث خالہ کے پاس رات گزار رہا تھا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ کے پاس تھے اس روز. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات. یہاں پر بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھی اور پھر جب آپ گھر تشریف لائے تو 4 رکعت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 رکعت کو آیا 2 کر کے پڑھنا افضل ہے یا بغیر بیچ میں اس کو منقطع کیے، یعنی کہ سلام نہ پھیر کر صرف اخیر ہی میں سلام پھیرا جائے. اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو شخص 4 رکعات بتسلیمہ واحدہ، کیا 4 رکعت نفل یا سنت ایک سلام سے پڑھ سکتا ہے؟ شیخ نے فرمایا فی اللیل لا یجوز. فی اللیل لا یجوز، رات کو یہ ثابت نہیں ہے، یجوز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. قول النبی صلاة اللیل مثنا مثنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثنا مثنا، 2 کر کے ہے. هذا معناه الامر، معناه صلوا 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یہ 2 کر کے ہے رات کی نمازیں. اما في النهار فاختلف العلماء، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والافضل ان يصلي 2 حتى في النهار ايضا 2. دن میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دن میں بعض اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں. ولو صلى 4 صحت ان شاء الله، لكن خلاف. لیکن اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا کا بھی ارشاد فرمایا ہے. السنة يصلي 2 حتى في النهار. دن میں بھی 2 کر کے پڑھنا ہی سنت ہے، حتی فی النہار، دن میں بھی 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. أن في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک تو وہ فضیلت جو لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے وہ ثابت نہیں ہے، 4 رکعت پڑھنے والی بات عشاء کی نماز کے بعد. دوسرے یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد فضیلت والی جو بات ہے وہ 2 رکعت ہے، اور شیخ فرما رہے ہیں رات کو 4 رکعت بغیر سلام کے 4 رکعت پڑھنا عشاء کی مشابہت کی طرح، جس طریقے سے عشاء پڑھی جاتی ہے یا عصر پڑھی جاتی ہے یا ظہر پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے رات کی نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 کر کے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس کار خیر کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اور اگر آپ کی اصلاح اس سے ہوتی ہو تو جو چینل آپ کی اصلاح کرتا ہے وہ اس لائق بھی ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. چینل کی جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے چینل یا اپنی جوائنٹ ممبرشپ کو اپ گریڈ کر کے بھی ہمیں مزید مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.